الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ اللہ کے شکر سے سورہ حج کی تفسیر جو شروع کی گئی تھی 66 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 67 آیت نمبر سے ہم تفسیر کو سمجھیں گے۔ یہ جو پہلی آیت تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكَنَهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا کہ جس طریقے کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ جو ہے اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اصل یہ آیت جو ہے کفاروں نے اور اسلام کے مخالفین جو حضرات ہیں انہوں نے اسلام پر ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں ایسے احکام ہیں جو احکام پہلی شریعت میں نہیں تھے، ایسے احکام اس کے اندر بتائے گئے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے جو پہلی شریعتوں میں ایسے احکام نہیں تھے۔ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اس وقت اس امت کو جن احکام کی ضرورت تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسے احکام ان پر لاگو کیے اور جاری کیے۔ پھر جب امت بدلی، شریعت بدلی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس کے حساب سے ان کو احکام دیے۔ اس لیے اگر اس شریعت کے احکام دوسری شریعت سے مختلف ہو، الگ ہو، تو اس کے نتیجے میں اس شریعت پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انسانوں کی طبیعت کو جانتے ہیں۔ جیسا ایک حکیم ہوتا ہے، ایک طبیب ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس جب مریض دوائی لینے کے لیے جاتا ہے تو پہلے وہ ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے کہ بھائی یہ گولیاں تم لے لو، یہ دوائی تم لے لو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ 10 دن کے بعد پھر تم آنا۔ 10 دن کے بعد جاتے ہیں تو اس میں سے 2 گولیاں کم کر دیتا ہے، اور اگر بیماری بڑی ہے تو پھر اضافہ کرتا ہے۔ تو اب اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے اس ڈاکٹر پر یا اس طبیب پر کہ بھئی تو نے پہلے جو دوائیاں دی تھی اس میں سے کمی کیوں کی؟ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب بیماری میں تخفیف ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کے لیے یہی لاگو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس ایک بڑا آدمی بیماری لے کر جاوے اور ایک چھوٹا بچہ چلا جاوے، تو ڈاکٹر دونوں کو ایک سیم دوائی نہیں دے گا بلکہ دونوں کو الگ الگ دے گا، چاہے دونوں کی بیماری ایک ہے، دونوں کو بخار ہے، دونوں کو زکام ہے، لیکن دونوں کی دوائیوں میں فرق ہوگا۔ تو وہ طبیب جانتا ہے کہ مریض کو کس کی ضرورت ہے۔
ایسے ہی ہمارا روحانی طبیب جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے وہ جانتا ہے کہ کس وقت کس امت کو کون سی شریعت کی ضرورت ہے، اس لیے ایک شریعت کو لے کر دوسری شریعت پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس آیتوں میں یہ بتایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتی ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، لہذا وہ لوگ آپ سے اس معاملے میں نہ جھگڑا کریں۔ ان کو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ابتدائی دور ہے، دنیا کا ابتدائی دور ہے، اس لیے وہاں پر ایسے احکام ہیں۔ جب انتہائی دور دنیا کا چل رہا ہے تو اس کے لیے ویسے احکام نہیں ہو سکتے، تو وہ لوگ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ جو ہے ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی شریعت پر اختلاف کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اعتراض کی طرف توجہ نہ کرو۔ آپ کا جو منصب ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیے۔ کیوں؟ آگے بیان کیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس لیے کہ آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں اور وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، اس لیے جو سیدھے راستے پر چلتا ہو اس کا حق ہے کہ وہ غلط راستوں پر چلنے والوں کو روکے اور ان کو سیدھا راستہ بتاوے۔ وہ نابینا ہے، اندھے ہیں، اس لیے نابینا کو اور اندھوں کو راستہ بتانا یہ آنکھوں والوں کا حق ہوتا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیے، ان لوگوں کے اعتراض کی طرف آپ توجہ نہ کرو۔ رہا ان کا مسئلہ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہی رہتے ہیں تو آپ کہہ دو فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ ان لوگوں کو کہہ دو کہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، تمہاری دل کی کیا نیت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ بھی کر دے گا۔ اسی کو آگے بیان کیا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کچھ حرج نہیں، علمی طور پر ان کو سمجھا دیا گیا کہ بھئی بات اس طریقے سے ہر شریعت کے احکام مختلف ہوتے ہیں، یہ علمی طور پر ان کو سمجھا دیا، لیکن علمی طور پر فیصلہ دنیا میں ہو بھی گیا کہ حق کون ہے اور ناحق پر کون ہے، حق کے خلاف کون چلتا ہے، لیکن عملی طور پر فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا کہ بھئی یہ لوگ حق تھے، یہ لوگ باطل تھے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، اور آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہوتی ہے اور ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو زمینوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن تمہارے درمیان میں فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات محفوظ ہے۔ دوسری بات ان ذالک فی کتاب، اور یہ جو بھی بات ہو رہی ہے، جو بھی اقوال تمہارے زبان سے نکل رہے ہیں اور جو بھی اعمال تمہارے اعضاء سے ہو رہے ہیں وہ سب نامہ اعمال میں موجود ہے۔ ان ذالک فی کتاب، نامہ اعمال میں وہ باتیں موجود ہیں، اس لیے ان ذالک علی اللہ یسیر، اس لیے اس طریقے سے فیصلہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایک تو نامہ اعمال میں بھی تمہارے ہر عمل ریکارڈ ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، اور جو زمین کے حصوں پر تم یہ اختلاف کر رہے ہو وہ حصے بھی تمہاری گواہی دیں گے۔ تو اللہ کے لیے قیامت کے دن عملی طور پر فیصلہ کرنا کوئی مشکل ہوگا نہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا تفصیل سے جواب دے دیا۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، باطل کی عبادت کرتے ہیں، اس باطل کی عبادت پر اللہ تبارک تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیسی بے وقوفانہ حرکت کرتے ہیں۔
آگے بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ. وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. وہ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ بھئی عبادت کرنا صحیح ہے. ما لم ينزل به سلطانا، یعنی کوئی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. نقلی دلیلیں دو طریقے کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے نقلی دلیل کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کتاب میں بتایا ہو یا کسی پیغمبر نے بتایا ہو یا کسی فرشتے نے بتایا، اس کو کہتے ہیں نقلی دلیل. ایک ہوتی ہے عقلی دلیل، یعنی عقل سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے یا عقل سے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اس کی نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہے اور نہ عقلی دلیل ہے. اس لیے اللہ نے کہا ما لم ينزل به سلطانا، ہم نے کوئی نقلی دلیل تو اتاری نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. وما ليس لهم به علم، اور ان کے پاس اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے، یعنی کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے. جب بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بات کی ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوا ہے. تو نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ کے علاوہ دوسروں معبودوں کی عبادت نہ کرتے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے عبادت نہیں کی. اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ ظالمین کی وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظلم کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اللہ جب فیصلہ کرے گا تو یہ ظلم کرنے والے اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو ان ظالموں کا کوئی مددگار وہاں قیامت کے دن ان کو نظر نہیں آئے گا. وہ کیا دوسروں کی مدد کرے، وہ خود اپنے مدد کے محتاج ہوں گے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اب یہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے ان بتوں کی باتیں بیان کرتے تھے تو یہ باتیں ان کو ناگوار گزرتی تھی. جب بھی ان کے بتوں کے خلاف کوئی بات یا کوئی قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو یہ باتیں ان کو ناگوار گزرتی تھی، بہت ہی ناپسندیدہ یہ باتیں ان کو لگتی تھی. قرآن کریم ہم آگے اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کا عالم کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے حق بات بیان کی جاتی ہے، عقلی دلیل کے مطابق نقلی دلیل کے مطابق ایک بات کو بیان کی جاتی ہے، پھر بھی ان کا عالم کیا ہوتا ہے اس کو بیان کی اس بات کو بیان آگے کر رہا ہے قرآن. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف کر کے بیان کی جاتی ہیں یا ہماری صاف آیتیں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو یہ کافر لوگوں کے چہرے پر آپ ناگواری کو دیکھیں گے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگوں کو چہرے پر ناگواری چھائی ہوئی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر بل آ جاتے ہیں، ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، ان کے تیور بدل جاتے ہیں. جب بھی ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی تھی تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمنی کو چھوڑ کر وہ حق بات کو اختیار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ تیور کو بدلا. اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے اور بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کی فطرت کو بیان کر رہے ہیں کہ اندر سے ان کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ آگے کی آیت میں بیان کر رہے ہیں. ان کو کیا ہو رہا ہے؟ یَکَادُونَ یَسْطُونَ بِالَّذِینَ یَتْلُونَ عَلَیْہِمْ آیَاتِنَا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے ان لوگوں پر جو ہماری آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں. یعنی اتنا غضبناک ہو جاتے ہیں، گمراہی میں ایک تو مبتلا ہے، کوئی حق بات بتاتا ہے تو حق بات لے نہیں رہے بلکہ اس کے مقابلے میں یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے اس پر وہ بھی حملہ کر دے، ایسی کیفیت ان کی ہوتی ہے. اور کئی مرتبہ صحابہ نے ان کے سامنے تلاوت کی اور انہوں نے حملے کر دیے. یہ ان کے دل کی حالت ہے. یہ ناگواری کو اللہ نے بیان کیا. اب آگے کی بات سننی
اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ ایک تو گمراہی میں مبتلا ہے، گمراہی کی بات کو سننا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، اور حالت یہ ہے، لیکن آپ حق کی دعوت دیتے رہیے۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کل، اب کہہ دو، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دو، کیا أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تم کو اس سے بھی خطرناک چیز بتلاؤں یا اس سے بھی زیادہ ناگواری کی بات بتاؤں؟ یہ چیز سننے میں تم کو بہت ناگوار گزر رہا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کو سننا بہت ناگوار ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ ناگواری کی بات بتاؤ؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پھر آگے بتا رہے النار، وہ جہنم ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ جب قرآن کی تعلیمات کو سننا تم کو ناگوار گزرتا ہے تو یہ جہنم تو اس سے بھی ناگوار چیز ہے، جب اس میں ڈالا جائے گا تو پھر تمہاری ناگواری کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہاں پر تو قرآن کریم کی باتوں سے جو ناگواری ہوتا ہے اس کے لیے تو تم نتیجہ یہ کرتے ہو کہ غیظ و غضب کی حالت میں آ جاتے ہو، یعنی تمہارا غصہ اتارنے کا یہاں پر تو تم کو محور مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے، لیکن جہنم میں تم تمہاری ناگواری کو کیسے حل کرو گے؟ وہاں کیسے منہ چڑھاؤں گے؟ منہ ہی جل جائے گا، ناک چڑھاؤں گے ناک جل جائے گی، تیور بدلیں گے تو بدلتے ہی جائیں گے، تو وہ جہنم تو اس سے بھی بدترین چیز ہے۔ اس لیے سیدھے سیدھے قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق تم اپنی زندگی کو بنا لو۔ یہ قرآن کریم دعوت دے رہا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کے پاس نہ اس کی نقلی دلیل ہے نہ اس کی عقلی دلیل ہے۔ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ جو آخری صفحہ ہے 70ویں پارے کا، اور جس میں یہ وہ آخری آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین انداز میں، خالی انداز دیکھنا ہے اس کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت کی دعوت دی، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کا پیغام دیا، اور اس کے ساتھ یہ صورت مکمل ہو جائے گی بہت بہترین انداز میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اس میں کتنی بے بسی ہے، کتنے لاچار ہوئے وہ لوگ، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اسی میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمارے 3 عقیدے اہم ہیں، توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول ماننا، آخرت یعنی مر کر جا کر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے وہ، اور یہ 3 عقیدے کو ماننے والا ایمان والا ہوتا ہے۔ تو اسی کو اب یہاں پر سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الناس، یہ نرالا انداز ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگان دین جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بالکل جوش میں آ جاتے، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو سیدھے راستے پر ڈالا ہے، اور یہ اتنی معمولی چیز بھی ان کے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ یہاں پر سب کو مخاطب کرتا ہے، ایمان والوں کو بھی اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو بھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک عجیب مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، سنتے رہے ہو، لیکن اب جو آگے جو مثال بیان کی جاتی ہے وہ عجیب مثال ہے، اس کو غور سے سنو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک وہ لوگ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک مکھی کا، ایک مکھی کے پر کو نہیں بنا سکتے ہیں، چاہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے اس کے بنانے کے لیے سب کچھ جمع ہو جاوے، جتنے بھی باطل پر چلنے والے ہیں سب جمع ہو جاوے، لیکن ایک مکھی کے پر کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ جب وہ خالق نہیں ہے، کسی ایک معمولی سی چیز کو نہیں بنا سکتے ہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، لیکن ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی
کہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، پھر بھی میں اس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں. تو اللہ نے ایک بات تو یہ بیان کی. آگے اور ان کی یہاں پر تو ان کی خالقیت کی نفی کی، یعنی وہ بالکل قادر نہیں ہے، اور وہ کتنے عاجز ہے، کتنے لاچار ہے، وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کے پاس جو چڑھاوے رکھے ہوتے ہیں، جو مٹھائیاں ہیں، جو لڈو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے مکھی کوئی چیز لے کر چلی جاوے، اگر مکھی اس میں سے تھوڑا سا میٹھا لے کر چلی جاوے، لا يستنقذوه منه، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں. ارے تمہاری کیا مدد کریں گے، اپنی یہ معمولی سی چیز بھی اس مکھی کے ہاتھ سے لے نہیں سکتے ہیں. تو اتنا عاجز ہے، تو عاجز معبود نہیں ہو سکتا ہے. اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین ایک حکیمانہ بات بیان کی. ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا بھی کمزور، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اخیر کا جو جملہ بیان کیا ہے کہ طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، اس کو ہم سمجھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں پوری حکمت بھر دی. آدمی زندگی میں جیسا مقصد طے کرے گا ویسا ہی اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا، اور ویسی ہی اس کی محنت اور مشقت ہوگی. جیسا مقصد ہوگا ویسی محنت ہوگی. اگر مقصد بودا ہے، کمزور ہے، تو محنت بھی ویسی ہی ہوگی اور نتیجے بھی ویسے ہی ہوگے. یہاں پر علماء نے بہترین بات لکھی. ایک آدمی اپنا نصب العین اور اپنا مقصد جو اپنی ذات کو بناتا ہے، ایسے آدمی کو خود غرض کہا جاتا ہے. یہ غرضی آدمی ہے کہ ہر وقت وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ کیسی محنت ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشتوں ناتوں کو توڑ دیتا ہے. کیوں؟ اپنا صحیح ہونا چاہیے، دنیا جاوے ٹھیلے میں. اس کا یہ مقصد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایسا مقصد کمزور بنایا، اس کی محنتیں بھی ایسی کمزور ہیں. جھوٹ بولا ہے، وعدہ خلافی کرے گا، اس سے آگے ایک قدم آگے بڑھے. ایک آدمی اپنا نصب العین جو ہے اپنے خاندان کو بناتا ہے، اپنے وطن کو بناتا ہے، تو وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے کہ بھی اس کے نتیجے میں اپنا خاندان ہے، اپنے وطن کے لیے وہ محنتیں کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا، تو وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. ایک آدمی اس سے بھی آگے ہے. ایک آدمی جو ہے اپنے وطن یا اپنا خاندان کو مقصد نہیں بناتا ہے، بلکہ انسانیت کو مقصد بناتا ہے کہ انسانیت کو میرے ذریعے سے فائدہ ہو، اور انسانیت کی ہمدردی اپنے اندر رکھتا ہے، تو وہ ان دونوں سے بہتر ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے ایسی محنت وجود میں آتی ہے. دیکھو جو انسانیت کا غم لے کر چلتے ہیں ان کی اتنی ہی محنت ہوتی ہے، اور ان سے اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں میں محبت ڈالتے ہیں. یہ دو سے بہتر تھا تیسرے نمبر والا. لیکن سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا نصب العین اللہ کو راضی کرنا ہو. جس کا نصب العین اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کی محنت اور مشقت بھی صحیح طریقے کی ہوگی. پھر وہ انسانیت کو بھی دیکھے گا، اور اللہ کی تمام مخلوق کی ہمدردی اس کے دل میں ہوگی. وہ صرف انسانیت کی ہمدردی رکھے گا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی رضا جو مقصود ہو، تو وہ دیکھے گا کہ میرے ذمے تمام مخلوق کے حق ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقصد تھا، اس لیے حیوانوں کے حقوق بھی بیان کیے. ایک بلی کو پانی پلانے پر، ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے. دیکھو حیوان کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. ایک بلی کے حق ادا نہ کرنے پر فرمایا جہنمی عورت ہے. تو یہ انسانیت سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. تو جو اللہ کی رضا جوئی کو مقصد بناتا ہے وہی اصل مقصد بنانے والا ہے. تو یہاں پر اس آیت نے بتا دیا کہ جیسا تمہارا مقصد ہوگا ویسے ہی تمہاری محنت اور مشقت ہوگی، اور ویسے ہی اللہ کی طرف سے اجر بھی ہوگا. تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. آگے اس آیت میں تو اللہ نے توحید کو ثابت کر دیا کہ لہٰذا جب یہ لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو نفع نقصان کے مالک ذات ہے اسی کی عبادت کی جاوے.
اب آگے آیت میں ایک بہترین بات بیان کی جا رہی ہے. دیکھو شرک میں مبتلا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت کی کمی یہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیتی. اللہ کو جو آدمی پہچانے گا وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. میرا رب ہر چیز کرنے پر قادر ہے. وہ دوسروں کے سامنے سجدے نہیں کرے گا. سجدے کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی معرفت کو نہیں جانتا ہے. اور اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا کیوں؟ اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ اسی جو وجہ ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں ہوا کیا, شرک میں مبتلا کیوں ہوئے. ما قدر اللہ حق قدری, اللہ کا جیسا حق تھا ویسے حق کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے. اللہ کی جیسی معرفت حاصل کرنی تھی ویسی معرفت ان لوگوں نے حاصل نہیں کی. ہے کون اللہ؟ ان اللہ لقوی, اللہ قدرتوں کا مالک ہے, قوتوں کا مالک ہے. اس کے لیے ہر چیز کا بنانا آسان ہے. کن کے ذریعے سے پوری دنیا پورا عالم وجود میں آ گیا. ایسا زبردست مالک کی قوتوں کا, عزیز زبردست ہے, ہر ایک پر اس کی نگاہ ہے. ان اللہ لقوی عزیز, یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں آخر توحید کو ثابت کر دیا. یہ وقت ہے. اب آگے کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ رسالت کو ثابت کر رہے ہیں. کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا. اب اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں کو انسان سن نہیں سکتا ہے. سنتا ہے؟ نہیں سن سکتا. اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جب سن نہیں سکتا ہے, دیکھ نہیں سکتا ہے, تو انسان کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے بچنا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام جاری کیا. کون سا نظام؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں میں سے رسولوں کو چنا کہ کون سا فرشتہ زمین پر جا کر ہمارے احکام کو رسولوں تک پہنچائے گا. اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو چنا, منتخب کیا. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے بھی رسولوں کو چنا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں سے بھی رسولوں کو چنا اور فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو چنا. وہ اللہ کے پیغام کو لے کر انسانوں تک پہنچاتے ہیں. پھر انسان اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت کے نظام کو جاری کیا, اور یہ نظام جاری رہا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نظام ختم ہوا, رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا. پھر یہ جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے حوالے کیا, جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. اس سے سمجھے کہ اس امت کی فضیلت کتنے زبردست ہیں. ایک رسولوں کا جو کام ہوا کرتا تھا وہ رسولوں کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے رسول ملک اور رسول بشر کا نظام جاری کیا, جس کو بیان کیا کہ اللہ منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو, اور لوگوں میں سے بھی رسول کو اللہ منتخب کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول بننا یہ محنت سے نہیں ہے, یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. یہ کسبی چیز نہیں ہے, یہ فضلی چیز ہے. اللہ کے فضل سے جس کو یہ چیز دی جاتی ہے اسی کو ملتا ہے. اسی لیے اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تبارک تعالیٰ تو سننے والا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والے ہیں, لیکن تم لوگ اللہ کو نہیں سن سکتے اور اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسالت کے نظام کو جاری کیا. اس آیت سے اللہ نے رسالت کو ثابت کیا. تیسرے عقیدے کو بیان کر رہے اللہ تبارک تعالیٰ آگے, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جس کو انہوں نے آگے بھیجا, ان تمام باتوں کو جانتا ہے جس کو انہوں نے پیچھے چھوڑا. اس کی دو تفسیریں کہ آدمی نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں, صدقہ کر کے, خیرات کر کے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, اس کو بھی اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں آگے بھیجی.
اور اس نے اس اعمال کے کیا کیا اثرات پیچھے چھوڑے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اس کو سمجھے بات کو, کیا کیا اعمال کے اثرات ایک عمل آدمی نے کیا, اس عمل کا اثر پیچھے اس نے کیا چھوڑا. بھائی اس نے ایک کنواں کھدوا دیا جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ پانی پیتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے, اس کو بھی اللہ جانتا ہے. ایک آدمی نے نئی رسم جاری کر دی تو وہ عمل تو پہنچ گیا اللہ کے پاس, لیکن اس کے اثر جو ابھی پیچھے جاری ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کا وبال بھی اس پر آئے گا. اس لیے آدمی کوئی بھی قدم اٹھاوے تو اس سے پہلے سوچے کہ اس کے ذریعے سے کوئی گناہ کا کام وجود میں نہ آ جاوے, نہیں تو بعد میں اگر اس کو کرتے رہیں گے تو اس کا وبال بھی اس پر آئے گا. اگر کوئی نیکی کا کام کرے گا تو وہ سوڑے گا وہاں قبر میں, پھر بھی اس کے ساتھ نیکی آ جائے گی. اس لیے آدمی سوچ سمجھ کر کرے کہ اگر ہمارے باپ داداؤں سے کتاب اور سنت کے خلاف کوئی کام آتا ہے اور ہمیں اب معلوم ہو گیا کہ یہ کام سنت اور شریعت کے خلاف ہے تو ہم روک لگا دیں, نہیں تو ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا تو پھر اب جتنے بھی کرتے رہیں گے اس کے وبال میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. سمجھے اس بات کو. ہم بہت سی چیزوں میں کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آتا ہے تو ہم کو کرنا پڑے گا, ایسے کر کے ہم رسموں کو جاری کر دیتے ہیں, چاہے نکاح ہو چاہے میت ہو جہاں پر بھی ہو. لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ ہم نے اس کو آگے جاری کر دیا اور بعد میں کرتے رہیں گے تو اس کے وبال میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے. اس لیے ہم روک لگا دیں کہ اب ہمارے بچوں میں یہ چیز نہیں ہوگی, ہماری فیملی میں یہ چیز نہیں ہوگی. پوری دنیا ایک طرف, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمارے سامنے سب سے بڑا ہونا چاہیے, یہ یہاں پر بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں, تمام معاملات کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. اس لیے آخرت میں ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ کے سامنے ہم کو حساب دینا ہوگا. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کو ثابت کیا. تو ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید, رسالت اور آخرت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نرالے انداز میں بیان کر دیا. اب اگر کوئی آدمی توحید, رسالت اور آخرت کو مان لے گا تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا. تو صرف ایمان میں داخل ہونے سے کام نہیں پچ جاتا ہے. ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس کو پھر اعمال میں جد و جہد کرنی پڑے گی. تو کون سے اعمال؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ اعمال اربعہ, 4 اعمال کو یہاں اب آگے بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Yeah.